پاس ایک مکمل تہذیب ہے، ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس ایک مکمل قرآن دستور کے طور پر موجود ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس رسول ہے، ہمارے پاس انبیاء ہے، پورے ایک انبیاء کا سلسلہ ہے پورا، اور فرشتے ہیں، خدا کا پورا نظام ہے۔ اس کے باوجود دوسروں کی تہذیب کو اپنانا یہ کہاں سے جواز کے طریقے میں مل گیا آپ کو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی باپ کے پاس پیسہ بھی ہو، گھر بھی ہو، دھن دولت بھی ہو، سب کچھ ہو، عیش و آرام کے لیے ہر چیز باپ اس کے لیے فراہم کر رہا ہو، اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہو، اس کے باوجود اس کا بیٹا پڑوسی سے جا کر کوئی چیز مانگ کر لائے تو بات برداشت کرے گا؟ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ سوال اٹھائے گا کہ کیا میرے باپ ہونے پر تجھے کچھ اشکال ہے، کچھ سوال ہے، کیا میں تیری ضرورتیں پوری نہیں کر رہا ہوں؟ یہی حال مسلمانوں کا آج ہو کے ہے۔ اللہ کا پورا دیا ہوا دستور قرآن کے شکل میں موجود ہے، اللہ کے نبی آ کر پوری شریعت بتا کر گئے، اس کے باوجود غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے۔ مثال کے طور پر جنوری کا مہینہ لے لیجئے۔ اب جنوری کی ابتدا میں ہیپی نیو ایئر کے نام پر کتنی تباہی کی جاتی اور کتنی بربادی کی جاتی، کتنی عیاشی، فحاشی، عریانیت کی جاتی۔ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اچھا چلیے تہذیب کو چھوڑ دیجئے، خود ان کے ماننے والے یہود، عیسائی، جن مذہب کے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پوچھئے کیا آپ کا مذہب اس کو اجازت دیتا؟ کیا آپ کا مذہب اس کی اجازت دیتا؟ ہرگز نہیں۔ ارے عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، مذہب تو دور کی بات ہے۔ نہ عقل اس کی اجازت دے رہی، نہ مذہب اس کی اجازت دے رہا، تو کچھ کہیں سے اس کا جواز کا طریقہ نہیں بنتا، پھر بھی منا رہے۔ یہ صرف اور صرف شیطانیت ہے، یہ صرف اور صرف شیطانیت ہے، انسانیت کو بگاڑنے کا سب سے بڑا آلہ کار ہے۔ دیکھو ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جس کے کہنے پر دریا بھی خاموش اپنا راستہ چھوڑ دیے تھے، ہم وہ قوم ہیں جو جنگلی جانور بھی اپنا جنگل چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، ہم جب دعائیں کرتے تو آسمانوں سے مددیں اترتی تھی، ہم جب اللہ کے سامنے گریہ گزاری کرتے تھے تو اللہ فرشتوں کو اتار دیتے تھے ہماری مدد کے لیے، اور ہم آج ہے کہ غیروں کے طریقوں کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کاٹنا نہیں کاٹنا یہ بہت بعد کی بات ہے بھائی، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ ہم اس کا مطلب یہ کہ ہم وہ تہذیب کو قبول کر لیے ایک درجے میں، ہم یہ سوال نہیں ہے، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ سوچو کہ تمہاری عقل اس کی اجازت دے رہی کیا؟ ایک خالی پلی کیک کاٹ کے لوگوں کے سامنے تماشا کرنا، ایک دن کے لیے اتنی عیاشی کرنا کہ مال دھڑے سے اڑا دینا۔ ارے بھائی آپ کے گھر کے بازو جو پڑوسی ہے وہ غریب ہے، اس کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر کے بازو والا مالدار ہے تو تھوڑا باہر نکل کے دیکھیے، ہاسپٹلوں کا جا کے تھوڑا جائزہ لیجئے، وہاں پر دیکھیے کہ کتنے غریب، کتنے مالدار بے بس پڑے ہوئے ہیں، انبار ہے دولت کی لیکن صحت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو صحت دی، اس کی قدر کیجئے، یوں عیاشی میں اپنی صحت برباد مت کیجئے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہیپی نیو ایئر کے نام پہ تماشا مت کیجئے۔ میں دوبارہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بڑے سوچنے کے لیے کام پڑے ہوئے ہیں، اس سے بڑی فکر ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں، مسلمانوں کے گھر محفوظ نہیں، مسلمانوں کا ایمان محفوظ نہیں، خود ان کی بیٹیاں غیروں کا کھلونا بن رہی، ان کے گودوں کا آلہ کار بن رہی، اپنا ایمان بیچ رہی، اپنا ایمان بیچ دے رہی۔ کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے 6 مہینے تک ایک بیٹی کو اپنے جسم میں رکھ کر اپنے پیٹ میں تکلیف برداشت کر کے جب اس کو جنم دیتی ہے، اور باپ بھاگ دوڑ کر کے خون پسینہ ایک کر کے کمائی لا کر اس کی پرورش کرتا، وہ بیٹی چند سال کے بعد غیروں کا آلہ کار بن جا رہی۔ تو یہ سب چیزیں یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات ختم ہو گئی، ہمارے پاس اسلامی تہذیب ختم ہو گئی۔ ماں باپ پیدائش سے لے کر وفات تک کبھی اس کو اسلام کی تعلیم نہیں دیتے، لے کے جا کر 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے اسکول میں جمع کرا دیں گے، ٹیوشن کے نام پر، اسکول کے نام پر۔ کو ایجوکیشن تو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کو ایجوکیشن خدا سے دوری، دین سے بیزارگی، نبی سے نفرت، اسلامی تعلیمات سے اتنے دور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ نبی کے نام کا تک پتہ نہیں بیچارے کو، وہ معصوم کی کیا غلطی تھی، بچپن میں اس کو لے کے جا کے آپ اسکول میں داخلہ کرا دیے، اب زندگی بھر خدا سے دور ہے۔ ہاں کل قیامت کا موقع ہوگا، نبی کا بھی سامنا ہوگا، خدا کا بھی سامنا ہوگا، ویسے موقع پر یہ معصوم بچے آپ کا دامن پکڑ کے خدا سے کہیں گے اے اللہ یہ ظالم ماں باپ تھے جو ہمیں مجبوراً، ہمارے پاس کوئی طاقت تھی نہیں، ہم کو بچپن میں لے کے جا کے ایسی جگہوں پر داخلہ کرا دیے جہاں پر آپ سے بیزارگی، آپ سے دین سے دوری، نبی سے نفرت بٹھائی گئی ہمارے دلوں میں، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو مجبور ہیں۔ تو کیا جواب دو گے آپ؟
تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی فکر کرے، اسلامی تعلیمات کی فکر کرے، یوں اپنا وقت ضائع نہیں کرے۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے بہت کام پڑے ہوئے بھائی، بہت کام پڑے ہوئے۔ ارے کتنی بچیاں ہیں جو زندگی بھر اسلام کے سائے میں رہی، اور جب وقت آیا جوانی کا تو اسلام چھوڑ بیٹھی، ایمان سے ہاتھ دھو دی، چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سوچنے کا مرحلہ ہے۔ یوں ہیپی نیو ایئر کے نام پہ اپنی زندگی برباد مت کیجیے۔ بہت سارے کام ہمارے پاس پڑے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سوچنے، سمجھنے اور اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا